خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں ایک افسوسناک واقعہ جہاں پر ایک باپ نے اپنے 4 بچوں کو جان سے مار دیا۔ نہ صرف بچوں کو مارا بلکہ اس کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ اب وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر اپنے میکے جا چکی تھی۔ بیوی کو بار منانے کی کوشش کی لیکن بیوی واپس نہیں آئی۔ ظاہر ہے جب ایک آدمی کی بیوی ایک بچوں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے اور بچے جو ہیں باپ کو پالنے پڑے اور بچوں کے پاس 24 گھنٹے باپ کو رہنا پڑے، وہ ایک اس طرح کی ذہنی دباؤ، ذہنی اذیت میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک جس طرح پراپر ایک ان کا جرگہ بٹھایا جاتا ہے یا جرگے کو لے جایا جاتا ہے بیوی کو منانے کے لیے جو برادری کے اور علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا بھی طریقہ کار استعمال کیا گیا کہ ناراض بیوی کو کسی نہ کسی طریقے منا کے واپس بچوں کے درمیان میں لایا جائے، لیکن بیوی ہر بار انکار کر دیتی تھی ساتھ آنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ جو آدمی ہے شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا، شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ 4 بچوں کی زندگی کا کر دیا۔ بڑا بیٹا ضیاء ہے جس کی عمر 12 سال تھی، چھوٹا بیٹا عبد الرحمان جس کی عمر 10 سال تھی، 2 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کا نام ثنا ہے، اس کی عمر 8 سال ہے، اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی جس کی عمر تقریباً 2 سال ہے۔ یعنی کہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور 4 بچوں کی زندگی کا جس طریقے سے اس باپ نے خاتمہ کیا وہ یہاں پر بیان کرنا، اس کو لفظوں میں لے کر آنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اس کے بعد باپ نے خود کی بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ علاقے کے لوگوں کو جب پتہ لگا انہوں نے فوری طور پہ پولیس اور ریسکیو کو بتایا کہ یہاں پر اس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ پولیس جب وہاں پر پہنچی تو 4 معصوم بچے اور پاس ہی باپ بھی جو ہے حالت میں پایا گیا تھا۔ اب جب لوگوں سے تفتیش کا عمل شروع ہوا، انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بیوی کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس میں جو بیسک معاملہ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک گھر اپنے بھائی کو فروخت کیا تھا۔ اب جب گھر فروخت کر دیا تو اس کے بعد پچھتاتا تھا کہ میں نے اپنا گھر، اپنی چھت کیوں اپنے بھائی کو فروخت کر دی۔ یقیناً پیسوں کا بھی معاملہ ہوگا، پیسے بھی کھا لیے ہوں گے یا پیسے پاس موجود ہوں گے، لگ گئے ہوں گے۔ اب یہ بار بار اپنے بھائی کو کہتا تھا کہ میرا گھر مجھے واپس کرو، میری جو جائیداد ہے مجھے واپس کرو۔ اب بھائی نے گھر لے لیا اور بھائی اب انکار کرتا تھا کہ میں تمہیں واپس نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے اکثر دونوں بھائیوں میں بھی جھگڑا رہتا تھا اور یہ شخص پریشان رہتا تھا کہ میں نے غلطی کی اپنے بھائی کو اپنا گھر بیچ کر، اور اب وہ بھائی گھر واپس نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اکثر بھائی کو یہ دھمکی دیتا تھا کہ اگر تم نے میرا گھر واپس نہیں کیا، میری وہ جو چھت ہے وہ تم نے مجھے واپس نہیں کی تو میں 4 بچوں کو اور اپنی زندگی خاتمہ کر لوں گا۔ اور جو اس نے دھمکی اپنے بھائی کو لگائی تھی اس دھمکی کا بھائی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک بھائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بھائی کس حد تک جذباتی ہے، اس کا بھائی کس حد تک جا سکتا ہے اور کتنا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ مسلسل اپنے بھائی کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کا کر لوں گا، بچوں کی زندگی کر لوں گا۔ اب پتہ نہیں اس کے گھر کے کیا حالات تھے، گھر کے کیا معاملات چل رہے تھے، کھانے کو روٹی نہ ہو، گھر میں نہ چاہتی ہو، بیوی لڑ کر گئی ہو، اس طرح کے معاملات انسان ذہنی پریشر میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اتنی قیمتی زندگی کا کر لو۔ اپنے معصوم بچوں کو آپ جب ہو تو وہ آپ اپنی ذہنی اذیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی کہ وہ کس ذہنی اذیت میں ہوگا۔ اب پولیس نے جو انویسٹیگیشن تو شروع کر دی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے مزید آئیں گی کہ کیا معاملہ بیوی کا ہے، بیوی کی وجہ سے تنگ تھا، بیوی کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ واپس گھر آ جائے، بیوی کو بلیک میل کر رہا تھا کہ میں زندگی خاتمہ کر لوں گا اور کر بھی لیا، یا واقعی ہی میں گھر کا معاملہ ہے کہ گھر دینے کے بعد بھائی کو پریشان تھا اور رہنے کے لیے یا جینے کے لیے معاملات کچھ خراب تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن پھر بھی اینڈ پر میں یہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات سے تمام لوگوں کو بچائے اور اپنی زندگی کا جو اس طریقے سے حرام موت پر خاتمہ کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔